پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملکہ نے طوطا پال رکھا تھا۔ جب بادشاہ کسی طویل سفر پر روانہ ہوتا تو ملکہ پریشان ہوتی۔ وہ ہر روز طوطے سے پوچھتی کہ بادشاہ کب لوٹ کر آئے گا، تو طوطا ہر روز ایک نصیحت آموز کہانی اس کو سناتا۔ اس کو طوطا کہانی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک پرانی داستان ہے۔ آئیے ایک کہانی آپ کو بھی سناتے ہیں۔ طوطا ملکہ خجستہ کو کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، شہر بلخ میں کسی وقت 4 مالدار رہتے تھے۔ اتفاقاً وہ چاروں مفلس ہو کر ایک حکیم کے پاس گئے۔ یہاں حکیم سے مراد دانا اور عقل مند انسان ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس عقل مند آدمی نے ان کے اوپر رحم کھا کر انہیں ایک ایک مہرہ دیا۔ مہرہ سے مراد پتھر ہے، اور ان چاروں کو کہا کہ ہر ایک مہرہ اپنے اپنے سروں پر رکھ کر چلتے چلے جاؤ۔ جس کے سر کا مہرہ جس جگہ گرے وہ اس جگہ کو کھودے، جو اس میں سے نکلے وہ اس کا حق ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے مہرہ کو سر پر رکھا اور ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ جب کئی میل دور گئے تو ایک کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے جو اس جگہ کو کھودا تو تانبا نکلا۔ اس نے ان تینوں سے کہا کہ میں اس تانبے کو سونے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر تمہارا جی چاہے تو میرے ساتھ یہاں رہو۔ انہوں نے کہنا اس کا نہ سنا اور آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ دوسرے کے سر کا مہرہ گرا، اور اس نے وہ زمین کھودی تو روپا یعنی کہ چاندی نکلی۔ تب اس نے ان دونوں سے کہا تم ہمارے پاس رہو، یہ روپا یعنی چاندی بہت ہے، زندگی گزر جائے گی، اس کو اپنا ہی سمجھو۔ دونوں نے کہا، اس کا کہنا نہ مانا اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے کے سر کا مہرہ گرا، اور اس نے بھی جو وہ زمین کھودی تو سونا نکلا۔ تب وہ بہت خوش ہوا اور چوتھے سے کہنے لگا کہ اب کوئی چیز سونے سے بہتر نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تم یہیں رہیں۔ اس نے کہا، یعنی چوتھے نے کہا، نہیں، میں آگے جاؤں گا تو ہیرے جواہرات کی کان پاؤں گا، یعنی یہ اس کے دل میں یہ بات تھی۔ یہاں کیوں رہوں؟ یہ کہہ کر وہ آگے چلا۔ تب قریب ایک کوس کے یعنی 1 میل کے قریب پہنچا، تب اس کا بھی مہرہ گرا۔ اس طرح جو اس نے وہ جگہ کھودی تو لوہا نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے کیوں سونے کو چھوڑا اور اپنے دوست کا کہنا نہ مانا۔ اس لوہے کو چھوڑ کر وہ اس شخص کے پاس جس نے سونے کی کان نکالی تھی گیا، لیکن وہاں نہ اس کو پایا نہ سونا ہاتھ آیا۔ تب تیسرے روپا والے کے پاس پہنچا، یعنی چاندی جس کو ملی تھی، اسے بھی وہاں نہ پایا۔ پھر وہاں سے تانبے والے کے پاس پہنچا، اسے بھی نہ پایا۔ تب اپنی قسمت کو رونا شروع کیا اور کہنے لگا کہ قسمت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ پھر وہ حکیم کے گھر گیا، حکیم کو بھی وہاں نہ پایا۔ تب وہ بیچارہ نہایت پشیمان ہوا
اور کہنے لگا کہ جو کہنا دوستوں کا نہیں مانتا وہ پشیمان ہوتا ہے، اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔